الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پروگرام ہے ذہنی آزمائش سیزن 11 اور سیگمنٹ ہے انوکھی معلومات۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دنیا کی آبادی کم و بیش 7.5 ارب ہے، اور obviously جو زندہ ہے اسے خوراک چاہیے، کھانا ضروری ہے، لیکن ویز، ریسیپی، سٹائلز these are different as per culture and history۔ ہر خطے کا انداز مختلف ہے، کھانے کا طریقہ، ڈشز میں بہت ورائٹی آ چکی ہے، اور یقیناً سب سے بہترین اور اعلیٰ انداز وہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جو سنت ہے۔ اور سمپل پرنسپل کیا ہے؟ لیس از مور۔ 1/3 کا یہ بہترین اور انمول رول میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصے کو کھانے سے، ایک حصے کو پانی سے، اور ایک کو ہوا سے بھرا جائے۔ یاد رکھیے، جلدی جلدی کھانا، نگلنا، جس کو گورج کہتے ہیں، گلپ کہتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ چبا چبا کر، چیو جینٹلی، بلکہ فرمایا پانی کے جب گھونٹ لیے جائیں تو ایک گھونٹ کے بعد دوسرے گھونٹ میں گیپ دیا جائے، اور پھونک جو ہے وہ کھانے کے اوپر نہ ماری جائے، اس کو بلو نہ کیا جائے۔ آہستہ آہستہ، ٹھہر ٹھہر کر کھانا، اگر گرم ہو اسے ٹھنڈا کر لیں، کہ گرم کھانے میں برکت نہیں، اور کھانا بیماری کا سبب بھی بن سکتا ہے اگر بہت زیادہ کھا لیا جائے یا خراب کھانا کھائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غذائیں تناول فرمائیں ان میں کھجوریں، فریش ملک یعنی دودھ، اور ایک اسپیشل ڈش جس کو ہم ماڈرن دور میں سوپ بھی کہہ سکتے ہیں، سرید۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس سرید کو بہت پسند فرمایا، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سبزیوں اور گوشت سے بھرا ہوا یہ سوپ بہت زیادہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، اور سردیوں میں تو بہت زیادہ اس کا مزہ بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ کدو شریف ہے، ککڑی ہے، یہ سب آرگینک فوڈز ہیں، قدرتی انداز سے جو غذائیں حاصل کی جاتی ہیں، اور آج دنیا ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے آرگینک فوڈز کھانے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ سب ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ کھانے کے آغاز میں اور آخر میں ہاتھ دھونا یعنی کھانے کا وضو کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق انفیکشنز اور بیماریوں سے بچنے کے لیے یہ بہت زبردست، مؤثر اور بہت ہی اہم ہے۔ اور پھر کھانے کی اس روٹین میں ایک بریک لائی جائے، یعنی مسلسل انسان روز کھانا کھا رہا ہے، جسم کی ایک مشین چل رہی ہے۔ یاد رکھیے، پیٹ کو 120 ml بلڈ کی سپلائی ملتی ہے، لیکن جس وقت انسان کھانا کھا لیتا ہے تو یہ سپلائی 1200 ml تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو روزانہ کھانا کھا کر اس میں ایک بریک آنی چاہیے، اور یہ بریک کس صورت میں آتی ہے؟ روزہ رکھنے کی صورت میں۔ رمضان المبارک کے روزے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رکھتے ہی، لیکن اس کے ساتھ نفل روزوں کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ محرم کا روزہ، اسی طرح ایام 20 کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ، اس سے پیٹ کو ریسٹ ملتا ہے اور بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آج کی کتاب کا تعارف دیکھیے، یہ فیضان رمضان ایک ماسٹر پیس ٹیکسٹ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس موضوع پر ہماری جو رہنمائی فرمائی وہ بہت ہی انمول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی اس میں ترغیب دلائی گئی اور اس کے فوائد بتائے گئے۔ اور دعوت اسلامی کی ایک ایپلیکیشن جو موبائل فون پر آپ کو مل سکتی ہے وہ ہے پریئر ٹائمنگز، یعنی اوقات الصلاۃ۔ آپ جہاں بھی موجود ہیں انشاءاللہ قبلہ ڈائریکشن بھی آپ کو پتہ چل جائے گی، اور اس جگہ پر نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ جائیے پلے اسٹور کے اوپر دعوت اسلامی لکھیے، اور جتنی بھی اپلیکیشنز ہو اپنے موبائل فون پہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انوکھی معلومات بھی ہمیں ملتی ہے، ہمیں اپنی صحت کے مطابق